اسمارٹ سٹی آج تقریباً کوئی 3-4 سال ہو گئے اس کو لانچ ہوئے جو اس کی ہاریزونٹل ڈیولپمنٹ تھی اس کے اوپر کافی کام چل رہا ہے. آگے کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہوگا؟ فیملیز کو انٹرٹینمنٹ کے لیے شہر سے باہر نہ جانا پڑے, بچوں کو, بوڑھوں کو, اسپیشلی بوڑھوں کے لیے ہمارا خیال ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کے لیے ایسے سینٹرز بنائیں گے جہاں پہ ان کو ہوملی فیلنگ ہو کہ پتہ نہیں کیا دکھا رہے ہیں, جب ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے ریسنٹلی میرے سے کانٹیکٹ کیا اینڈ دے سیڈ وی آر لیٹ. آج دیکھیں آپ کیپٹل اسمارٹ سٹی کی سکسیس کی بیس کے اوپر ہم نے ایک فیز کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا فیز لانچ کیا, اس کے بعد لاہور اسمارٹ سٹی لانچ کیا. اور آپ سمجھتے ہیں لاہور اسمارٹ سٹی کا کیا حال ہے؟ جیسے ہی ہم نے لانچ کیا ایک دن کے بعد کہاں سے کہاں آسمان تک اس کی چلی گئی, پریمیم چلے گئے. جو ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق گورنمنٹ سے منسلک ہو جاتا ہے, انٹرچینج کے لیے لوگوں نے کافی انتظار کیا. الحمدللہ 2 ماہ پہلے اس کی اپروول آ گئی. اب وہ کنسٹرکشن کے لیے لوگ ویٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. جب میں پرسپیکٹیو انویسٹرز کی بات کرتا ہوں تو اس میں 3.2 مرلے کا جو ہمارا انویسٹر ہے وہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی قابل احترام ہے جتنا کہ 20 کنال کا فارم ہاؤس لینے والا ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اطہر عباس اور میرا تعلق ایونیو مارکیٹنگ کے ساتھ. روڈ شوز کی سیریز جو ہے وہ چل رہی ہے. ہم برمنگھم پہنچ چکے ہیں. برمنگھم میں ایجبسٹن پارک ہوٹل جو ہے بڑی زبردست لوکیشن ہے, ہمیں بہت پسند آئی. جتنے بھی لوگ یہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں ان کو بہت اچھی لوکیشن لگی. یہاں پہ گرینری ہے, فیسلٹیز بہت اچھی تھیں. بہرحال الحمدللہ ہمارے ساتھ جو پاکستان سے ٹیم آئی ہوئی ہے, جو سینئر مینجمنٹ آئی ہوئی ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے کہ پہلی دفعہ 1-to-1 انٹرویو کے لیے انہوں نے برگیڈ صاحب نے ٹائم دیا ہے ہمیں. برگیڈ عباس چیمہ صاحب جو ہیں ہیڈ کرتے ہیں بزنس ڈیولپمنٹ کو, ڈائریکٹر ہیں بزنس ڈیولپمنٹ کے, اور میرا خیال ہے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز اس کے ممبر بھی ہیں. السلام علیکم سر. تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر. آپ کی جو پرسنالٹی ہے, فار فرسٹ انسٹنس جب میری آپ سے ملاقات ہوئی, ایک مجھے آپ کی کوائٹ پرسنالٹی لگی, لیکن جوں آپ کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھتا رہا تو ماشاءاللہ ایک کمپیکٹ پرسنالٹی ہے, آؤٹ اسپوکن ہے, ویژن آپ کا بہت کلیئر ہے, اور جس کلیئرٹی سے آپ گفتگو کرتے ہیں وہ بہت اپریشیٹیبل ہے. اور میرے جو ویورز ہیں وہ بھی اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے جوں یہ گفتگو آگے بڑھے گی. کیپٹل اسمارٹ سٹی کو بریگیڈیئر صاحب آپ نے کب جوائن کیا, اور اب تک کا جو آپ کا سفر ہے ایز اے آرگنائزیشن وہ آپ کا کیسا رہا؟ دیکھیں, کیپٹل اسمارٹ سٹی کو میں نے جوائن کیا فزیکلی تو 3 سال پہلے ایز ہیڈ آف بزنس ڈیولپمنٹ, مگر چونکہ چیئرمین کے ساتھ ایک میرا بہت پرانا تعلق ہے, ہمارا ایک بہت بھائیوں والا اور دوستانہ تعلق ہے, تو میں جب چیئرمین زاہد رفیق صاحب سے ملا کرتا تھا تو وہاں میں نے پہلی دفعہ یہ لفظ سنا اسمارٹ سٹی. تو میں نے ان سے یہ پتہ کیا کہ اسمارٹ سٹی کیا ہوتا ہے, تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ اسمارٹ سٹی ہم ایک ایسا شہر پاکستان میں بنانا چاہتے ہیں جو کہ دنیا کے باقی شہروں کے مقابلے کا ہو جو ڈیولپڈ کنٹریز میں ہیں. تو اس سے میرا انٹرسٹ زیادہ ڈیولپ ہوا اور میں نے مزید ان سے پتہ کرنا کی کوشش کی کہ کیا آپ ایسا سٹی بنا سکتے ہیں جو سنگاپور جیسا ہو, جو لندن جیسا ہو, یا کسی بھی اور شہر جیسا ہو جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ہیں. تو جیسے جیسے میرا تجسس بڑھا ویسے ویسے میری ان کے ساتھ ڈسکشن بڑھتی چلی گئی, اور میں پھر اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ جو زاہد رفیق صاحب بات کر رہے ہیں یہ واقعی ایسا کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں, اور ان کی جو ڈٹرمنیشن ہے, جو ان کی ویژن ہے, اس ویژن کے پیچھے ان کی ابیلٹی بھی ہے کام کرنے کی, اور یہ اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. جب یہ مجھے پورا یقین ہو گیا تو تب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں بھی اس ایک ٹیم کا حصہ بنتا ہوں جو کہ ایک ہسٹورک ایونٹ کرنے جا رہی ہے, ایک ایسا پاکستان میں شہر لانے جا رہی ہے جس کے اوپر پورا پاکستان اور پاکستانی پراؤڈ فیل کرے. اور الحمدللہ مجھے 3 سال میں نے دیکھا ہے زمین کی ایکوزیشن سے لے کے
اس کی ڈیزائننگ سے لے کے ایک ورلڈ کلاس ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے. اس کے بعد اس کی جو ڈیولپمنٹ کا پیس ہے, اس کے بعد جو رسپانس ہمیں ملا ہے, رسپانس چاہے انڈیویجول سے ہو یا ہمیں ویریس آرگنائزیشن سے ہو, انسٹیٹیوشن سے ہو, تو لوگوں کو جب ہم نے کنونس کیا کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بڑا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے اور پاکستان میں پہلے نہیں ہوا. تو جو پاکستان کی بہت ٹاپ کلاس انسٹیٹیوشن آرگنائزیشن ہیں, انہوں نے ہمیں بڑا پرکھا, انہوں نے ہمارے بہت سوال جواب کیے, ہماری بڑی گرائنڈنگ کی, انہوں نے ہمارے بیک گراؤنڈ چیک کیے, انہوں نے ہماری ایبلٹی کے اوپر کویشچن کیے, اور جب وہ کنونس ہو گئے الحمدللہ, تو آج ہم پاکستان کی واحد ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہم لے کے آ رہے ہیں جس کے اندر جو انسٹیٹیوشن اس وقت ہمارے کیپٹل اسمارٹ سٹی میں ہیں یا لاہور اسمارٹ سٹی میں انشاءاللہ آئیں گے, وہ اس وقت پاکستان کی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں نہیں ہیں. ہم بڑے پراؤڈلی یہ کہتے ہیں, اور وہ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ جو ہم کہتے رہے ہیں لوگ اس کے اوپر یقین کرتے رہے ہیں اور اپنے طور پہ اس کو چیک کرتے رہے. الحمدللہ ہم بڑا پراؤڈ ہیں اس بات کے اوپر کہ ہمارا پروجیکٹ ورلڈ کلاس پروجیکٹ بننے جا رہا ہے. جی بہت شکریہ. اچھا, ہم بینگ اے اوورسیز پاکستانی یا جتنے بھی لوگ وہاں پہ انویسٹ کر چکے ہیں یا انویسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, ان کے لیے تو ہم ایک پلاٹ بیچنے والا ادارہ ہیں جہاں پہ وہ گھر بنا سکتے ہیں, جہاں پہ وہ رہ سکتے ہیں یا منافع لے سکتے ہیں. ہمارا جو سوچ کا دائرہ ہے وہ انہی چیزوں کے ارد گرد گھومتا ہے. لیکن آپ چونکہ اسٹریٹجک جو میٹنگز ہوتی ہیں آپ ان کا لازمی حصہ ہوتے ہیں, جو فیوچر میں اسمارٹ سٹی کرنے جا رہا ہے اس کے بارے میں, اسمارٹ فیچرز کے بارے میں, جو ادارے آن بورڈ ہیں یا آگے آنے والے ہیں, تو آپ تو اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہے, آپ تو اس کو پلاٹ کے حوالے سے نہیں جج کر رہے. آپ کے نظر میں کیپٹل اسمارٹ سٹی وہ کیا ہے؟ دیکھیں, ہم نے بورڈ میں بڑا کلیئرلی رائٹ فرام دا بگننگ اسٹارٹ سے ہی ہم نے یہ ایک ڈیسیژن لیا تھا کہ ہم نے اپنے پروجیکٹ کو کسی اور ہاؤسنگ پروجیکٹ کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا. اس کی 2-3 وجوہات تھیں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہم بہت مختلف ہیں, ہمارا کانسیپٹ مختلف ہے. پاکستان میں بہت سارے پروجیکٹ ہیں, کوئی پروجیکٹ ایسا ہے جو کہ ہائی اینڈ پروجیکٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں ایکسپینسو پروجیکٹ ہے, کوئی ہے جو مڈل آف دا لائن ہے, کچھ ہے جو بالکل جن کا ٹارگیٹ جو ہے وہ لوور مڈل کلاس ہے. بٹ جو ہمارا کانسیپٹ تھا وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا کانسیپٹ نہیں تھا, ہمارا کانسیپٹ تھا ایک سٹی بنانے کا. جس طرح شہروں کے اندر ایک ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول بھی ہوتے ہیں, مڈل کلاس بھی ہوتی ہے, پھر جو لوور انکم کے لوگ ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, پھر اس شہر کے اندر ہیلتھ ہوتی ہے, ایجوکیشن ہوتی ہے, انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے, میڈیکل ہوتا ہے, فیملیز کے لیے فیسلٹیز ہوتی ہیں, بچوں کے لیے فیسلٹیز ہیں, بوڑھے لوگوں کے لیے سہولت ہوتی ہے, پھر اس سٹی کے اندر جاب اپرچونٹیز ہوتی ہیں. تو ہمارا جو کانسیپٹ تھا وہ ایک سسٹینیبل سٹی, انکلوسیو سٹی کا تھا, جس کے اندر جو ہمارے ریزیڈنٹ ہیں ان کو کسی بھی کام کے لیے, ویدر ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, پرائمری لیول کے اوپر ہے, سیکنڈری لیول کے اوپر ہے, ٹرشری لیول کے اوپر ہے, تو وہاں سے شہر سے باہر نہ جانا پڑے, فیملیز کو انٹرٹینمنٹ کے لیے شہر سے باہر نہ جانا پڑے, بچوں کو, بوڑھوں کو, اسپیشلی بوڑھوں کے لیے ہمارا خیال ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کے لیے ایسے سینٹرز بنائیں گے جہاں پہ ان کو ہوملی فیلنگ ہو. اور اس کے لیے آلریڈی آپ کو پتہ ہے ہم نے ایگریمنٹ کیے ہیں, ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو پچھلے 15-20 سال سے وہ ہیڈ ہیں اولڈ ہوم چلانے کے نیو یارک میں, ان کے ساتھ, اور ہم بڑے کانشیس ہیں کہ ان کے لیے بھی لے کے آئیں. ایٹ دی سیم ٹائم میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اسپیشل چلڈرن کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہتے. انفارچونیٹلی کچھ فیملیز کے اندر ہمارے بچے ہیں جو کہ آئی ووڈ ناٹ سے کہ ڈس ایبل ہیں, لیس ایبل ہیں, تو ان کے لیے بھی ہم ایکول اپرچونٹیز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا لندن میں ہمارے ساتھ انضمام الحق صاحب سے, تو سپورٹس بھی ایک فیلڈ ہے جس کے اندر ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے 24 گھنٹے ویڈیو گیم کھیلتے رہیں. وی وانٹ دیم کہ باہر آئیں, کھیلیں, کمپٹیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ آئیں. تو ایک بڑا ہولسم کانسیپٹ ہے جس کو ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اسی لیے ہم نے بڑا اسٹرکٹلی اس چیز کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں
کہ اس کو ہم کسی اور کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. جی ایک اپنی آئیڈینٹی کیپٹل اسمارٹ سٹی بنانا چاہ رہے ہیں. بہت ساری ایسے معاملات ہیں کہ جس میں جو انویسٹر ہیں یا جو اینڈ یوزر ہیں کبھی وہ خوش ہوتے ہیں کبھی ناخوش ہوتے ہیں. کبھی کوئی خوشی کی خبر آ گئی تو وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے یہ تمہید باندھی ہمارا جو انٹرچینج ہے اس کے حوالے سے, یا اور بھی جو ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق گورنمنٹ سے منسلک ہو جاتا ہے. انٹرچینج کے لیے لوگوں نے کافی انتظار کیا, الحمدللہ 2 ماہ پہلے اس کی اپروول آ گئی, اب وہ کنسٹرکشن کے لیے لوگ ویٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ جو معاملات بیہائنڈ دا سین ایک آپ لوگ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں جس کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ پاکستان میں رہ کے آپ کس طرح سے یہ ساری چیزیں اچیو کر پاتے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ کون سی ایسی مشکلات ہیں جن سے آپ گزرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کامیابی حاصل کر پاتے ہیں, جو کہ اگر آپ یہاں پہ یو کے میں یا اور کسی کنٹری میں ہو تو شاید ایسا نہ ہوتا. دیکھیں بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. آلدو ہم ایک انڈیپینڈنٹ سیلف سسٹین اور انکلوسیو اسمارٹ سٹی بنانے چاہ رہے ہیں, بٹ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہمارا پبلک سیکٹر کے ساتھ کوئی ڈسکنیکٹ ہے. ہم کوئی آزاد ملک تو نہیں بنا رہے, ہم ایک سوسائٹی بنا رہے ہیں, ایک شہر نیا آباد کر رہے ہیں, اور اس میں ہمیں اسٹیٹ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. اسٹیٹ کے ساتھ ہمارے بہت سارے معاملات ہیں جو ہمارے اسٹیٹ کے ساتھ چلتے ہیں. ہم اپنے ریزیڈنٹ کو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا کنیکشن ہم اسٹیٹ کے ساتھ کم سے کم کریں گے سو دیٹ آپ کو بادریشن نہ ہو, اور ان کے بہاف کے اوپر ہم ہم نے سروسز لینی ہے تو سوئی گیس ہم نے اسٹیٹ سے لینی ہے, ہم نے انٹرچینج لینا ہے تو نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے لینا ہے. جب NHA کی بات کرتے ہیں تو وہ M2 کے اوپر NHA ہے, اس کے اوپر ایک اور بھی اسٹیک ہولڈر ہے جس کا نام FWO ہے, سو ان کو بھی آن بورڈ ہم نے لینا ہے. اسی طرح باقی جو سروسز ہیں جو ہم نے اسٹیٹ سے لینی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ آل اوور دا ورلڈ آئی ووڈ سے, میں بہت ٹریول کرتا رہتا ہوں, اٹ از ناٹ اونلی ان پاکستان کہ جہاں پہ بیوروکریسی جو ہے اس کی اپنی کمپلشنز ہوتی ہیں, رولز ہیں, ریگولیشن ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں اس وقت یورپ کا سب سے بڑا جو ایئرپورٹ ہے وہ برلن میں جرمنی میں بن رہا ہے, 18 سال ہو گئے ہیں وہ ابھی تک نہیں بنا. تو یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں یہ بیوروکریٹک پرابلمز آتی ہیں یا ہرڈلز ہوتی ہیں, یہ دنیا میں ہر جگہ پہ ہیں. تو ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان کو ڈیلی بیسس کے اوپر جو چیلنجز آتے ہیں ان کو فیس کرتے ہیں, ان کو پھر حل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا انٹرچینج ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ہم پچھلے 2 سال سے لگے ہوئے ہیں اور فائنلی ہم نے اس کی ساری اپروولز لے لی ہیں. اب تھوڑے سے پروسیجرز رہ گئے ہیں FWO کے ساتھ, انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے, اور میرا اپنا خیال ہے کہ اسی سال کے اندر ہمارا انٹرچینج کے اوپر کنسٹرکشن کا کام شروع ہو جائے گا. اینڈ جب انٹرچینج آئے گا دین اٹ از گوئنگ ٹو بی اے گیم چینجر. پھر اسمارٹ سٹی آپ دیکھیے گا کہ اسمارٹ سٹی کیسے آسمانوں تک چلتا ہے. جی بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ نے اظہار کیا ان معاملات کا کہ جو آپ فیس کرتے ہیں کسی بھی چیز کو اپروو کرنے کے لیے. اور چونکہ بینگ اے پاکستانی کبھی مجھے بھی بیوروکریسی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے, تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک فائل کو آگے موو کرنا اور پھر اس کو اپروو کروانا بہت ٹائم ٹیکنگ جاب ہے. اسمارٹ سٹی آج تقریباً کوئی 3-4 سال ہو گئے اس کو لانچ ہوئے ہوئے, جو اس کی ہاریزونٹل ڈیولپمنٹ تھی اس کے اوپر کافی کام چل رہا ہے. آگے کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہوگا؟ دیکھیں اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. جب ہم سٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ 1964 میں کہیں اسلام آباد جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا, اور ابھی تک اس کے سیکٹر کے بعد سیکٹر کچھ لینڈ ایکوائر ہوتی ہے, سیکٹر اناؤنس ہوتا ہے. تو دیر از اے پروسیجر. شہر جب آپ نے بنانے ہیں, بستیاں بنانی ہیں, تو وہ کوئی بٹن سوئچ آن آف سے نہیں ہوتا ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. ہماری بھی ایک اسٹریٹجی تھی, ہماری اسٹریٹجی تھی لینڈ ایکوزیشن کی اسٹریٹجی تھی کہ لینڈ کیسے ہم نے ایکوائر کرنا ہے. پلاننگ کی گئی, لوکیشن ڈھونڈی گئی جہاں پہ پانی بھی ہو, کنیکٹیوٹی بھی ہو, آل کائنڈ آف یہ جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو فلفل کیا گیا. 18 مہینے ہماری ٹیم دن رات ایک لگائی, انہوں نے زمین ڈھونڈتے ہوئے اسلام آباد کی سراؤنڈنگ میں جہاں پہ لینڈ تھی وہاں کنیکٹیوٹی نہیں تھی, جہاں کنیکٹیوٹی تھی وہاں پانی نہیں تھا, آل دیز کائنڈ آف اسٹف. ان سارے چیلنجز کو عبور کر کے ہم نے یہ لینڈ سلیکٹ کی. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج تھا لینڈ کی ایکوزیشن. وہ ایکوزیشن بھی آپ کو پتہ ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ایسی کوئی
خفیہ بات نہیں ہے. لینڈ ایکوزیشن اس بہت بڑا چیلنجنگ کام ہوتا ہے. جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایک اسمارٹ سٹی بن رہا ہے تو جو لینڈ ہولڈرز ہیں بھلے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے زیادہ بینیفٹ لیں. تو وہ ہمیں تنگ بھی کرتے ہیں, بلیک میلنگ بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک چیلنجز ہیں جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں, کنسرن ڈپارٹمنٹ, وہ اس کو کرتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلا چیلنج ہمارے پاس آیا تھا کہ ہم اس کو ڈیزائننگ کروائیں. تو ہم نے دا بیسٹ آف دا بیسٹ ڈیزائنر دنیا میں سلیکٹ کیا, جس نے سنگاپور ڈیزائن کیا تھا. سربانہ کو ہم لے کے آئے, انہوں نے ڈیزائن کر دیا. اس کے بعد ہماری پھر ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی تھی. ڈیولپمنٹ ہم نے کیسے کرنی. ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم ہاریزنٹل ڈیولپمنٹ اس کی کریں گے. پہلے ہاریزنٹل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو اسینشیل بلڈنگز ہیں, امیونٹی کی بلڈنگز ہیں, لائک ہاسپٹلز ہیں, اسکولز ہیں, ریکریشنل ایریاز ہیں, سو دیٹ ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ خود اپنے پیسے سے ڈیولپ کریں. اور باقی یہ جو ایکسٹریملی ویل پلانڈ سٹی ہے جس کے اندر ہم ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں, جس کے اندر ڈیزائننگ بھی ہوئی ہے, ورلڈ کلاس کنسلٹنٹ ڈیزائنر بھی انوالو ہیں, ان کو لے کے پھر ہم اپنے پرسپیکٹیو انویسٹر کے ساتھ جائیں. جب میں پرسپیکٹیو انویسٹر کی بات کرتا ہوں تو اس میں 3.2 مرلے کا جو ہمارا انویسٹر ہے وہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی قابل احترام ہے جتنا کہ 20 کنال کا فارم ہاؤس لینے والا ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول ہے. سو اسی طرح انسٹیٹیوشنز ہیں. تو ہم جب یہ لینڈ بینک ہمارے پاس تھا, اپروول ایک ریگولیٹر کے ہمارے پاس تھی, ایک ویری ویل ڈیزائن تھا ہمارے پاس, جب ہم اس کو لے کے سیریس انویسٹرز, سیریس ڈیولپمنٹ پارٹنرز اور سیریس لوگوں کے پاس جاتے تھے, سو وہ کبھی نہیں ہوتا تھا میں بزنس ڈیولپمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہوں, مجھے آج تک کہیں ناکامی نہیں ہوئی. میں جس دروازے پہ گیا ہوں میں بڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ گیا ہوں, اور میں نے اپنا پروجیکٹ ان کو جب شو کیس کیا ہے تو اگر ان کی ضرورت تھی تو انہوں نے نہ نہیں کیا. مگر اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو شو کیس کر رہا ہے اپنے پروجیکٹ کو, جو مارکیٹ کر رہا ہے, اس کا اپنا فیتھ اس پروجیکٹ کے اوپر ہونا چاہیے. الحمدللہ دس پروجیکٹ کے اوپر ہمارا بہت اسٹرانگ فیتھ ہے. ہم جیسے پاکستان کے اوپر ہمارا فیتھ ہے, اسی طرح پاکستان کے اندر اسمارٹ سٹی, جو پہلا اسمارٹ سٹی بننے جا رہا ہے, اس کے اوپر بھی ہمارا اتنا ہی فیس ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں یہ ہمارا رومانس ہے. اس کو ہم لے کے جب چلتے ہیں, کسی سے بات کرتے ہیں تو دے انڈرسٹینڈ وٹ وی آر سیئنگ. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہمیں کہیں ناکامی نہیں ہوئی ہے. اللہ کا بھی ہمارے ساتھ جو ہے, ہماری نیت کا بھی ہمیں پھل مل رہا ہے. اور باقی جو مینجمنٹ ہے, جو چیئرمین ہے, اس کا ٹرسٹ ہے, اس کا کانفیڈنس ہے, تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اب اس کے بعد ہم نے آج اس ٹرپ کے اندر فرسٹ ورٹیکل پروجیکٹ جو ہمارا سیکنڈ فیز کا تھا, وہ ون کیپٹل کے نام پہ ہم نے لانچ کیا ہے. اباؤٹ 2000 کے قریب ہائی اینڈ اپارٹمنٹس ہیں, وہ آپ نے دیکھا ہے. اس کی ڈیزائننگ جو ہے وہ اسپینش آرکیٹیکٹ نے کی ہے. اٹس اے ورلڈ کلاس پروجیکٹ. سو اسی لیے اب ہمارے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں اور اپارٹمنٹ دیں. بٹ مینجمنٹ کی ایک بڑی بہت کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم نے اوور سیل نہیں کرنا. وٹ ایور وی ہے وی ول سیل. اینڈ یو انڈرسٹینڈ مارکیٹ کے اندر اٹ از آلویز ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. جب سپلائی کم ہوگی ڈیمانڈ بڑھے گی تو اس کی نیچرل ویلیو بڑھے گی. آلدو ہماری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو پریمیم ہے جس کو آپ آن کہتے ہیں وہ کم سے کم رہے, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم یہ بھی ہماری کمپلشن ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس سے زیادہ ہم اوور سیل نہیں کرنا چاہتے. ہم کوئی ایسا پرومس نہیں کرنا چاہتے جس کو ہم فلفل نہ کر سکیں. سو ٹائملی ڈلیوری, ناٹ اوور سیلنگ, جس کی وجہ سے ہماری کمپنی کا ماشاءاللہ آج اتنا نام ہے کہ پری سیل میں ہی ہم ہر چیز اپنی پروڈکٹ کو بیچ دیتے ہیں. تو ابھی جتنے بھی ہمارے پروجیکٹ آئیں گے موسٹلی وہ ورٹیکل پروجیکٹ ہوں گے, جس میں ولاز ہیں, اپارٹمنٹس ہیں, باقی اور فیسلٹیز ہیں جو آنے والی ہیں وہ آئیں گی. اچھا, میں یہاں پہ ویورز اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب ہم نے 2018 میں یہاں پہ روڈ شوز کیے, اسپیشلی ڈورچیسٹر پہ ہماری اوپننگ تھی, اور وہاں پہ ٹاپ مینجمنٹ آئی, چیئرمین صاحب بھی آئے. وہاں پہ کچھ لوگ بریفنگ لے کے گئے تھے, اینڈ دے ور اسمائلنگ. تھوڑی طنزیہ ان کی مسکراہٹ تھی کہ پتہ نہیں کیا دکھا رہے ہیں, جب ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے ریسنٹلی میرے سے کانٹیکٹ کیا, اینڈ دے سیڈ وی آر لیٹ. اور یہ کریڈیبلٹی ہے اسمارٹ سٹی کی. ابھی بھی ہم جب اینیمیشنز دکھاتے ہیں تو ابھی بھی وہ لوگ جو نئے اس پروجیکٹ کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں, ان کے چہروں پہ بھی میں نے مسکراہٹ دیکھی ہے. ان کی مسکراہٹ آپ کیا سمجھتے ہیں حیرت تک کب چینج ہو جائے گی کہ یہ جو ریئلٹی جو ہم دکھا رہے ہیں واقعی ایسے ڈیلیور ہو جائے گا؟
دیکھیں اطہر بھائی، بات یہ ہے کہ وہ جن کے چہروں کے اوپر طنزیہ مسکراہٹ آتی ہے، میں ان کو بلیم نہیں کرتا. اگر میں ان کی جگہ پہ ہوں تو شاید میرے بھی چہرے پہ ویسی ہی مسکراہٹ آئے. آپ دیکھیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے، انفارچونیٹلی جو ہماری لیڈرشپ ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے یا پبلک سیکٹر میں ہے، اس نے بہت بلند و بالا دعوے کیے ہیں اور پھر اس کے اپوزٹ کام ہوئے ہیں لوگوں کو. تو جو ہماری ابھی نئی جنریشن ہے یا جو ہمارے سٹیزنز ہیں، ان کا ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے. ابھی بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارا سیکٹر ہے، جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے. اتنی زیادہ فیک اسکیم آ گئی ہیں، رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں. اور لوگ، کل بھی میرے پاس ایک صاحب آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک فلاں اسکیم میں ایک پلاٹ لیا ہے. تو میں نے کہا کیا وہ ان کے پاس لینڈ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس لینڈ نہ ہو اور وہ پروجیکٹ کو لانچ کر دے. تو میں نے کہا یار ہوتا تو ہے، کبھی تو ہو جاتا ہے ایسا، لوگ کر لیتے ہیں. پھر میں نے اسے کہا کہ کیا وہ کسی ریگولیٹر سے اپرووڈ ہے؟ تو اس نے کہا جو صاحب جنہوں نے مجھے وہ پلاٹ لے کے دیا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ٹینشن نہ لاؤ، یہ میری گارنٹی کے اوپر آپ لے لیں. تو لوگ سادے ہیں، اسپیشلی جو پاکستان سے باہر پاکستانیز ہیں، وہ سمپل لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں. اور جب لوگ ان کے ٹرسٹ کے اوپر نہیں آتے تو وہ جو پورا سیکٹر ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنے سیکٹر کو بھی اوپر لے کے آنا ہے. ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ یار اس سیکٹر کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں. جیسے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، وہ ہمارے ملک اسلم صاحب ہیں گروپ سی ای او، وہ کہا کرتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو کچھ کنسیڈریشن ذہن میں رکھنی چاہیے جب وہ کوئی انویسٹمنٹ کرے پاکستان میں. نمبر 1 یہ ہے کہ وہ اس کی لوکیشن کیا ہے اس پروجیکٹ. نمبر 2 جو ڈیولپر ہے اس کے پاس لینڈ ہے کہ نہیں ہے. نمبر 3 کیا وہ ریگولیٹر سے اپروو ہے یا نہیں ہے. نمبر 4 اس کے پلان کیا ہیں. نمبر 5 جو اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ جو ڈیولپر ہے اس کی ایک ہسٹری کیا ہے، اس نے کتنے وعدے کیے، کیسے ڈیلیور کیا. کیا وہ ہٹ اینڈ رن ٹائپ تو نہیں ہے کہ آئے گا تو چکا لگائے گا اور چلا جائے گا. اگر پچھلے اس کی 60-65 سال کی ہسٹری ہے، اس کا باپ دادا کا نام اس میں انوالو ہے، وہ بہت کانشیس ہے اپنی پریسٹیج کا، اس نے آگے بھی پروجیکٹ کرنے ہیں. آج دیکھیں آپ کیپٹل اسمارٹ سٹی کی سکسیس کی بیس کے اوپر ہم نے ایک فیز کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا فیز لانچ کیا. اس کے بعد لاہور اسمارٹ سٹی لانچ کیا. اور آپ سمجھتے ہیں لاہور اسمارٹ سٹی کا کیا حال ہے. جیسے ہی ہم نے لانچ کیا ایک دن کے بعد کہاں سے کہاں آسمان تک اس کی چلی گئی، پریمیم چلے گئے. اینڈ سملرلی وی ہیو نمبر آف ادر پروجیکٹ جو کہ پائپ لائن میں ہے، جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں ڈفرینٹ سٹیجز پہ. سو وی آر ہیئر ٹو اسٹے. ہم نے بھاگنا نہیں ہے، ہم نے تو ادھر رہنا ہے. پچھلے اگر 65 سال سے ہیں تو آگے بھی ہم رہیں گے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ہم کے اوپر ہنستے ہیں وہ بھی ٹھیک ہنستے ہیں، ان کا قصور نہیں ہے. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود ہی ریئلائز کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ یار ہم تو لیٹ ہو گئے ہیں. پھر وہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. بٹ نیور دا لیس کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے ہر 6 مہینے سال کے بعد ایک نیا پروگرام آئے گا. اسمارٹ سٹی کے اندر بھی آئیں گے، لاہور اسمارٹ سٹی کے اندر بھی آئیں گے، اور جگہوں پہ بھی آئیں گے. سو ہم اوورسیز پاکستانی ہمارے لیے بہت ہی دل کے ہمارے نزدیک ہیں. انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے، ابھی بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. بٹ سینگ از بلیونگ. آئی آلویز ٹیل کہ ٹھیک ہے پریزنٹیشن ہم نے بنا دی، بروشر بنا دی، آپ کو ساری بات چیت کر دی. کم ٹو پاکستان، سی دا اسکیل اور میگنیٹیوڈ آف آور ڈیولپمنٹ. کیپٹل اسمارٹ سٹی میں آئیں، آپ دیکھیں کہ کس اسکیل کے اوپر ہم کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال اس اسکیل کے اوپر کوئی اور بھی پروجیکٹ پاکستان میں ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ خود سینگ از بلیونگ ہے. آئیں گے لوگ، دیکھیں گے، خود بخود یقین کریں گے. ہمارے ایک دوست ہیں جو انہوں نے اپنا وزٹ کا ایکسپیرینس شیئر کیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت سارے دوسرے پروجیکٹس پہ بھی انہوں نے وزٹ کیا، اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں جتنی مشینری لگی ہوئی ہے، وہ جتنے دوسرے تمام پروجیکٹس ہیں اس میں اتنی مشینری نہیں ہے جتنی اکیلے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر جو ہے مشینری لگی ہوئی ہے. تو بریگیڈیئر عابد چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.
ان سے ہم نے بات کی کچھ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے بارے میں، کچھ وہ کویسچن جو آپ جاننا چاہتے تھے اس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ فیوچر کے بارے میں کیا ہونے جا رہا ہے وہ بات کی۔ برمنگھم کے بعد ہم موجود ہوں گے نیکسٹ ویک میں لیڈز میں سیٹرڈے کو، اور ہم وہاں پہ بریڈ فورڈ میں آئیں گے 11 کو میرا خیال ہے ہم لوگ لیڈز میں ہیں، 12 کو ہم لوگ ہوں گے بریڈ فورڈ کے اندر۔ تو آپ وہاں پہ ضرور تشریف لائیں۔ آپ نے اگر انویسٹمنٹ کر رکھی ہے ڈیولپمنٹ اپڈیٹس لیں اگر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کوئی بیچنے کو بہت کچھ زیادہ ہے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے آپ کے لیے کوئی وہاں پہ پراپرٹی ارینج کر کے دے سکیں۔ ایونیو مارکیٹنگ کا چینل جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو جو زیادہ تر اسٹریٹجک ڈسکشنز ہیں وہ آپ سننے کو ملتی ہیں، ماضی میں کیا ہوا، فیوچر میں کیا ہوگا، اور یہ آپ ان لوگوں سے جان پاتے ہیں کہ جو اس پروجیکٹ کا سمجھ لیں بیک بون ہے، جو انوالو ہو کے فلی انوالو ہو کے اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں اور آپ کے لیے اس کو ایک بہترین منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ میرا نام اطہر عباس ہے اور میرا تعلق ایونیو مارکیٹنگ کے ساتھ۔